اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم صدق اللہ العظیم۔ وآیۃ لہم، اور ایک نشانی ان کے لیے، لہم یعنی ان لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اللیل رات کی ہے، نسلخ کی ہم کھینچتے ہیں، منہ اس سے، النہار دن، اس میں سے کیا کر لیتے ہیں، دن کو یعنی کھینچ لیتے، مقصد یہ کہ دن کو نکال لیتے ہیں۔ فَإِذَا، تو اچانک کیا ہوتا ہے، ہم مظلمون، وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ یعنی جب دن کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دن میں سے نکالتے ہیں۔ کیسے نکالتے ہیں؟ یعنی دن سے روشنی نکال لیتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ، فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ، یہ فَإِذَا جو ہے اذا مفاجاتیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اصل گویا کہ اصل جو ہے وہ رات ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دن کو ہم کھینچ لیتے ہیں، گویا کہ اندھیرے کے اوپر روشنی آئی تھی، روشنی کو دوبارہ کھینچ لیا تو رات ہو گئی۔ اس آیت سے یہ جو ہے مفہوم مستفاد ہوتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے روشنی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لینا، جیسے رات کا اندھیرا ہو اور اس میں آپ کمرے کے اندر لائٹ چلا دیں، تو روشنی ہو گئی، اور اس لائٹ کو بند کر دیں یعنی اس روشنی کو نکال دیں تو دوبارہ اندھیرا ہو گیا۔ تو گویا کہ اس انداز سے دن اور رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اندھیرے میں سے روشنی کو کھینچ لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں، تو دوبارہ کیا ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ والشمس، اور سورج، تجری، وہ چلتا رہتا ہے، لہا، تجری، سوری، وہ تجری، وہ چلتا رہتا ہے، لمستقر لہا، اپنے ٹھکانے کی طرف، اپنے مقررہ راستے کی جانب، کوئی مقررہ راستہ ہے جس میں وہ چلتا رہتا ہے۔ ذالک، یہ، تقدیر العزیز العلیم، یہ کیا ہے جی، نظام ہے، یہ ایک نظام ہے غالب اور جاننے والے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، ایک بندہ ہوا اندازہ ہے، ایک نظام ہے کہ جو جس کے ذریعے سے یہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس میں یہ سورج بھی۔ والقمر، اور سورج، سوری چاند، قدرناہ، کہ ہم نے مقرر کر دی ہیں اس کے لیے کیا، منازل، منزلیں، چاند کی بھی کچھ منزلیں ہیں، چاند کی بھی کچھ رستے ہیں، چاند کی بھی کچھ مختلف مقامات ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ عاد، وہ لوٹ جاتا ہے، کل عرجون القدیم، عرجون کہتے ہیں کھجور کی شاخ کی طرح، قدیم جو کیا ہو، پرانی ہو، یعنی کھجور کی جو پرانی شاخ ہے وہ بالکل پتلی ہو جاتی ہے نا، چاند کو آپ دیکھیں تو جیسے ہلال کی شکل بن جاتی ہے، کھجور کی شاخ کو بھی آپ دیکھیں تو پرانی شاخ ایسے ٹیڑھی ہوئی ہوتی۔ تو گویا کہ چاند کو بھی اللہ نے مختلف منازل مقرر کیے ہیں، گھٹتا بڑھتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے، کم ہوتا 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 بالکل وہ کھجور کی شاخ بن جاتی، پھر غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رستے اور منزلیں مقرر کی ہیں۔ ابھی سورج اور چاند دونوں کا جو نظام ہے، یہ دونوں چل رہے ہیں، لیکن حال کیا ہے کہ لشمس، ینبغی، نہ تو سورج کی مجال ہے، سورج کے لیے یہ لائق ہے، لشمس ینبغی لہا، نہ تو سورج کے لیے، ینبغی یعنی مناسب ہونا، مجال ہونا، لہا اس کے لیے، نہ تو سورج کی کوئی مجال ہے کہ ان تدرکا القمر، یہ کہ وہ جا پکڑے کس کو، القمر، چاند کو، جا کے چاند سے ٹکرا جائے، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ وللیل، اور نہ رات کی مجال ہے، وللیل، اور نہ رات کی مجال ہے، وہ کیا کر لے، سابق النہار، کہ سابق النہار، کہ وہ دن سے پہلے آ جائے۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے، دن پھر رات، پھر دن پھر رات، اس طرح کا نظام چلتا رہے گا، یہ نہیں کہ کوئی اپنے نظام میں آگے پیچھے ہو جائے۔ وَكُلٌّ، اور ہر ایک، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب یہ جو اجرام فلکیہ ہیں، فی فلکن، کس کے اندر، فلک کے اندر، آسمان کے اندر یا دائرے کے اندر، یسبحون، وہ تیر رہے ہیں، یعنی گردش کر رہے ہیں۔ تو نہ آفتاب کی یعنی سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا کے پکڑے، اور نہ دن پہ کیا ہو سکتی ہے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور دونوں کیا ہیں، یہ ایک دائرے کے اندر کیا کر رہے ہیں، وہ تیر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو مختلف اجرام ہیں، گویا کہ ایک جیسے سمندر میں چیزیں تیرتی ہیں تو یہ بھی ایک فضا کے اندر تیر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ وآیۃ لہم، اور ان لوگوں کے لیے ایک اور نشانی، وآیۃ، اور ایک نشانی، لہم، ان کے لیے،
کیا یہ انا حملنا، یہ کہ ہم نے سوار کیا ذریتہم ان کی اولاد کو، ذریتہم ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں کو، کس کے اندر؟ فی الفلک المشحون، کشتی میں، المشحون جو بری ہوئی ہے، بڑے بڑے لانچ ہیں، بڑے بڑے ہاں جی جہاز ہیں جس کے اندر لوگ بھی لدے ہوئے ہیں، سامان بھی لدا ہوا ہے جی، بڑی بڑی دنیا لوگوں نے اتنے بڑے بڑے جہاز بنائے ہوتے ہیں کہ پوری ایک دنیا ہوتی ہے، اس کے اندر پورا ایک شہر بسا ہوتا ہے، سمندر کے اندر تیر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، پانی کو مسخر کر دیا ہے، ہاں جی کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے، ورنہ وہی پانی ہے جب وہ بے قابو ہوتا ہے تو وہ دنیا کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہے تو اس کے اندر انسان سکون سے آرام سے تیر رہے۔ وَخَلَقْنَا، اور ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مِن مِثْلِهِ اس کشتی جیسی، ماں ایسی چیزیں، یرکبون جس میں وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے کشتی جیسی ایسی چیزیں اور بھی پیدا کرنی جس پہ یہ سوار ہوتے ہیں، چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں جی، انسان ان تک رسائی حاصل کرتا رہتا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی ایجادات ہیں، وہ سب اس کے اندر ہی آئیں گی۔ طرح طرح کی آپ دوزیں، آپ دیکھیں نا لوگ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا آ رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قرآن کریم جس سے باہر ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ وَإِن نَشَاء، اور اگر ہم چاہیں، نغرقہم تو کیا کر دیں؟ ہم غرق کر دیں ان کو، نغرق ہم غرق کر دیں، ہم ان کو، ان نشا یہ شرط ہے اور نغرق اس کی جزا ہے، ان نشا، ٹھیک ہے نا، اگر ہم چاہیں، کیا؟ نغرق ہم، کیا کر دیں؟ نغرق ہم غرق کر دیں، ہم ان کو، فلا صریح لہم، فلا لا نفی جنس کا ہے، لا صریح لہم تو کوئی چیخ نہ ہو، کوئی فریاد نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ صریح ہے اس کا صیغہ ہے، صفت کا صیغہ یہاں پہ، فریاد رسی کرنے والا، داد رسی کرنے والا جی، لہم ان کے لیے، یعنی ان کی فریاد رسی کرنے والا پھر کوئی بھی نہ ہو، ولا ہم ینقذون، اور نہ وہ ایسے ہوں کہ ان کو بچا لیا جائے، چھڑا لیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، ان کو ملیا میٹ کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، پھر ان کے لیے نہ تو کوئی بچانے والا ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا جو ان کی فریاد رسی سن لے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے سوری فَلَا صَرِيحًا لَهُمْ يُنْقَذُونَ، ہاں جی، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا مگر رحمت منا ہماری طرف سے، یعنی یہ ہماری طرف سے رحمت ہے کہ وہ سمندروں کے اندر تیر رہے ہیں، کوئی ان کو اللہ تعالیٰ، کوئی ہم ان کو پکڑتے نہیں، کوئی غرق نہیں کرتے، یہ ہماری جانب سے کیا ہے؟ رحمت ہے، وہ متاعن اور فائدہ ہے، الہین ایک مقرر وقت تک، ایک مقرر وقت تک ہم نے انسان کو ڈیل دی ہے، دیکھتا ہے وہ انسان کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے انسان نافرمانی میں آتا تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اتقوا اللہ، اتقوا تم ڈرو، ما اس سے جو بین ایدیکم تمہارے سامنے ہے، وما اور اس سے جو خلفکم تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ کیا مطلب اس سے؟ یعنی تمہارے آگے اور پیچھے، مقصد یہ کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تو تمہارے سامنے اور جو تمہارے پیچھے، یعنی مرے ہوئے لوگوں پہ آ گیا، پچھلے لوگوں پہ، پچھلے گزشتہ اقوام پر آ گیا، ان سے بھی نصیحت حاصل کر لو، اور آئندہ بھی خطرہ ہے، اگر تم اللہ سے نہیں ڈرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی بات نہیں مانو گے تو پھر اس عذاب سے ڈرو، نصیحت حاصل کر لو، گزشتہ قوموں کو اللہ نے کیسے ہلاک کر دیا، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہلاک کر دیں گے۔ تو اتقوا ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے، یعنی تمہارے سامنے آئندہ کے اعتبار سے تم نافرمانی کرو گے تو وہ عذاب آئے گا، وما خلفکم اور اس عذاب سے بھی ڈرو جو پچھلے لوگوں پہ آ گیا، اسی طرح عذاب آ سکتے ہیں۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، وما تأتیہم اور نہیں آئی ان کے پاس، تأتیہم من آیت کوئی نشانی، اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، ان کے رب کے نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آئی، الا مگر یہ کہ جب بھی آئی کانوا عنہا معرضین وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ مقصد یہ کہ جب بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی نشانی آئی تو ان لوگوں نے نافرمانی کی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پہ نفی کا اسلوب ہے
کہ نہیں آئی ان کے پاس اللہ کی نشانیوں میں سے، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، مگر یہ کہ وہ روگردانی کرتے تھے، یعنی ان کا ایک وتیرہ بنا ہوا تھا، عادت بنی ہوئی تھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے، لَهُمْ ان سے، انفقوا کہ تم خرچ کرو، مما اس مال میں سے، رزقکم اللہ جو تم کو اللہ نے دیا ہے، مال تو تمہارا نہیں ہے، مال تو اللہ نے دیا تمہیں، تو اللہ کے دیے میں سے دے دو۔ قال الذین کفروا، تو کہا یا کہتے ہیں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کافروں کو جن کو اللہ نے مال دیا تھا تو ظاہر اللہ کا حکم ہے کہ بھئی غریبوں پر بھی خرچ کرو۔ اب یہ کافر کیا کہتے تھے، تانے دیتے تھے، ایمان والوں کو کیا کہتے تھے کہ انطعم کیا ہم کھلا لیں، انطعم کیا ہم کھلائیں، من ان لوگوں کو، لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا، اطعمہ تو اس کو کھلا دیتا، تو جس کو اللہ نہیں کھلا رہا ہم کیوں کھلائیں، یہ مقصد کہنے کا، ٹھیک ہے نا، اللہ ان کو نہیں کھلا رہا تو ہم کیوں کھلائیں۔ ان انتم الا فی غلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلی کس کے اندر، غلطی کے اندر، تم بڑی غلطی میں، تم غلط باتیں کرتے ہو کہ بھئی ان کو دو، ان کو مال دو، ان کو کھلاؤ، بھی ہم کیوں کھلائیں، جب اللہ ان کو نہیں کھلا تو ہم کیوں کھلائیں، ظاہر ہے ابھی تو امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اس قسم کی گمراہانہ باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے انسان کرتا چلا آیا ہے، آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان بھی اس طرح کی باتیں کرتے، کسی کو پیسے دیتے ہیں کہ بھئی نہیں اس کو پیسے نہیں دینے جی، وہ تو بڑی فضول خرچی کرتا ہے، وہ اس کی عادت خراب ہو جائے گی جی، وہ یہ کرے گا وہ کرے گا، 100 بہانے انسان کے پاس موجود ہوتے ہیں، کسی بھائی کے ساتھ، کسی بہن کے ساتھ کوئی امداد کرے گا، احسان جتلائے گا، ہاں جی، پیسے دے گا تو پھر کیا کرے گا، اس کے پیچھے پڑ جائے گا کہ تم یہ کرو تم وہ کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے۔ انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل وہ جو ہے بے لوث کرے، ٹھیک ہے نا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کہ کب آئے گا یہ وعدہ، یہ وعدہ کب آئے گا، یہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا، ہاں جی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کب آئے گی، تم کہتے ہو قیامت آئے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو کیا کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے، ما ینظرون وہ انتظار نہیں کر رہے، الا صیحۃ واحدۃ مگر ایک چنگھاڑ کی، تأخذہم جو ان کو آ پکڑے گی، وہم اس حال میں کہ وہ یخصمون باہم جگڑ رہے ہوں گے، یعنی جھگڑوں میں لگے ہوئے ہوں گے، اچانک ان کے اوپر کیا جائے گی، وہ چیخ، وہ چنگاڑ آ جائے گی، ان کو پکڑ لے گی، ان قیامت کی چنگاڑ اس کو کہہ دیا جائے یا اللہ کی جانب سے کوئی آواز یا عذاب کہہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کتنی بھی ٹائم ہے، ابھی تو ٹائم ہے جی 50 پہ نا ہماری کلاس۔ آگے فرمایا فلا یستطیعون توصیۃ، فلا یستطیعون پھر وہ طاقت نہیں رکھیں گے، توصیۃ وصیت کرنے کی، ولا الی اہلہم اور نہ طاقت رکھیں گے، یرجعون لوٹنے کی، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی جانب۔ ہاں یہی ہوتا ہے نا انسان کے، کہتے ہیں میرے کام ادھورے رہ گئے جی، دنیا میں بھی انسان کہتا ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے جی، بچے جوان ہو جائے ان کی شادیاں کر دیں، یہ کر دیں، حج کر لیں، فلاں کام کر لیں، فلاں کام کر لیں، پھر موت جو ہے وہ آئے گی، وہ حق کا رستہ ہے، ہاں جی، ظاہر انسان کی چیزیں تو نہیں ختم ہوتی، لیکن پھر بھی اس کی کچھ نہ کچھ خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم یہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ جو منکر ہیں، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو موت کے منکر ہیں، جب ان کے اوپر یہ حالت آئے گی تو اچانک ان کو آپ پکڑے گی وہ چیخ، اور پھر حال کیا ہوگا کہ فلا یستطیعون پھر وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، طاقت نہیں رکھیں گے، توصیتاً وصیت کرنے کی، انسان وصیت بھی کر لیتا ہے کہ میں مرنے کے بعد یہی کرنا، دنیا سے محبت ہے، وہ کچھ نہ کچھ تعلق باقی رہتا ہے تو وہ آخر تک یہی باتیں کرتے ہیں، تو نہ تو طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی، ولا الی اہلہم یرجعون اور نہ اپنے گھر والوں کی جانب لوٹنے کی، ہاں جی، کہ بھئی چلو گھر چلا جاؤں، فلاں فلاں کام کر لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب اللہ تعالیٰ قیامت کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کیسے قائم ہوگی۔ وَنُفِخَ اور پھونک دیا جائے گا، فِي الصُّورِ سور کے اندر، سور ایک سمجھ لے ایک بانسری ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک بجانے والی چیز ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے بپا ہونے کے لیے بجائیں گے، اب پھونک دیا جائے گا اس سور کے اندر، فَإِذَا هُمْ پس اچانک وہ یہ لوگ جو ہیں، یکایک یہ اذا مفاجاتیہ ہے، من الاجداث قبروں سے، الی ربہم اپنی رب کی جانب، ینسلون دوڑیں گے، یعنی اس کو ترکیب اس طرح ہو کہ فَإِذَا هُمْ يَنْسِلُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، یعنی وہ
دوڑیں گے اپنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی جانب. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سب کو میدان محشر میں جمع کریں گے. تمام انسان اپنی قبروں سے اٹھ کر مٹی جاڑتے ہوئے پریشانی کے عالم میں وہ بھاگ رہے ہوں گے اس کی جانب، میدان محشر کی جانب. جیسے دنیا میں کوئی حادثہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ہاں جی، لوگ اچانک جا کے کسی ایک جگہ کی طرف دوڑتے ہیں. تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک دیا جائے گا سور کے اندر. فَإِذَا هُمْ، پس اچانک وہ مِنَ الْأَجْدَاثِ، اپنی قبروں سے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی جانب، يَنْسِلُونَ، دوڑیں گے. قالوا، تو کہیں گے، ہاں جی، اب جب اٹھیں گے تو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا ویلنا، یا ویلنا، اے ہائے ہم پر، ہائے ہم پر، ٹھیک ہے نا، ہم پر افسوس، ہم پر وائے. من بعثنا، کس نے اٹھا دیا، کس نے اٹھا دیا ہمیں، من مرقدنا، ہماری قبروں سے. ہائے افسوس، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ھذا، یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ قیامت، یہ ہے وہ بعث، یہ ہے وہ حشر. ما وعد الرحمن، جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا. اب سب کچھ نظر آ جائے گا. اب وہ کہیں گے ہاں اسی چیز کا تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے تھے، نبی یہی تو ہمیں بتاتے تھے کہ بھئی نیک اعمال کر لو، اپنے آپ کو سدھار لو، قیامت آنے والی، اللہ کے سامنے قبروں سے اٹھ کے پیش ہونا، حساب کتاب دینا ہے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہے وہ، نہیں ہوگی وہ مگر صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ، ایک چنگھاڑ. فاذا، پس یکایک، اچانک، اذا مفاجتیہ ہے، ہم، وہ سب کے سب، وہ جمیع، سب کے سب، لدینا، ہمارے سامنے، محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک چنگاڑ ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے پیش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگی، کوئی بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہے وہ مگر ایک چنگھاڑ. فاذا هم جميع لدینا محضرون. فاذا هم محضرون، فاذا هم جميع محضرون لدینا، کہ اچانک وہ کیا ہوں گے، سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، پیش کر دیے جائیں گے. سب کے سب جو ہیں وہ میدان محشر کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ جمع ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ فل یوم، پس آج کے دن، لا تظلم، ظلم نہیں کیا جائے گا، نفس، کسی شخص پر، کسی نفس پر، شیئن، کچھ ذرہ برابر بھی، ولا تجزون، اور نہ ان کو بدلہ دیا جائے گا. سوری، یہ یہاں پہ جو ہے یہ ولا تجزون، یہ حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا. ولا تجزون، اور نہ تم بدلہ پاؤ گے، نہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا، مگر، ماں، اس چیز کا، کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ظلم، جس نے نیکی کمائی ہے اس کو پورا پورا اجر ملے گا، اور جس نے کوئی گناہ کیا تو اس کو اس گناہ کا اجر ملے گا، اس میں ظلم نہیں ہوگا. یہ جو گناہ اور نیکی کا بدلہ ہے، اس میں عدل اور انصاف چلے گا، دنیا کی طرح نہیں ہے کہ دو لوگوں نے جھگڑا کیا، آپ نے فیصلہ کرا دیا، کسی کے اوپر کچھ رکھ دیا، کسی کے اوپر کچھ رکھ دیا. ہاں جی، انسان کہتے ہیں بھئی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. ظاہر انسان کے فیصلوں میں وہ عدل تو قائم نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی کسی نفس پر کسی برابر ظلم نہیں ہوگا. ان اصحاب الجنہ، بے شک جنت والے، اصحاب الجنہ، جنت والے، اصحاب صاحب کی جمع ہے، یعنی بمانا والے. ٹھیک ہے نا، جنت والے، اہل جنت، الیوم، آج کے دن، فی شغل، شغل میں ہوں گے. کس میں ہوں گے؟ شغل میں ہوں گے، یعنی مزے میں ہوں گے. فاکہون، وہ کیا کریں گے؟ یعنی باتیں کریں گے، خوشطبی سے باتیں کریں. فاکہون کا معنی ہے خوشطبی کی باتیں کرتے رہیں گے آپس میں. ظاہر ہے ایک بڑی نجات مل جائے گی، ایک بڑی جنت مل جائے گی، ایک بڑا اللہ کی جانب سے ایک اعلان ہو جائے گا. تو اہل جنت کیا ہوں گے اس دن؟ اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے. ہم، وہ جنتی، ہم وہ، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے. حجی، درختوں کے سائے ہوں گے. جیسے تپتی دھوپ ہو اور اس کے اندر سایہ ہو تو کتنی ٹھنڈک انسان محسوس کرتا ہے، سبزہ ہو تو کتنا انسان کی طبیعت بحال ہوتی ہے. تو جنت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے. علی الارائک، تختوں پر ہوں گے. متکئون، تکیے لگائے ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعامات ہوں گے ان کے لیے.
لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، لہم ان جنتیوں کے لیے ہوگا، فیہا اس جنت کے اندر، فاکہۃ میوے، ولہم اور ان کے لیے ہوگا، ما یدعون جو وہ چاہیں گے، جو بھی چاہیں گے مل جائے گا۔ ہاں جی، ایک جگہ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي مَا تَشْتَهُ، کیا کہتے ہیں اس کو، تشتہو انفسکم، یعنی تمہارے لیے، وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ انفسکم، یعنی جو تم چاہو گے، جو تمہاری خواہش ہوگی، وہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، ان کے لیے ہوں گے اس کے اندر، جس جنت کے اندر، فاکہۃ میوے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہوگا، ما يدعون جو وہ چاہیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام سلام، قولا سلام کی بات ہوگی، قول یعنی فرمان ہوگا، یعنی فرمایا جائے گا، سلام من رب الرحیم، مہربان پروردگار کی جانب سے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی مہربان پروردگار کی جانب سے ان کو کیا جائے گا؟ سلام کیا جائے گا، اللہ کی جانب سے سلام پیش ہوگا ان کو۔ ہاں جی، جیسے کسی کے گھر میں چلے جائیں مہمان اور وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے آپ کی آؤ بھگت کرے، تو انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، جن کے ساتھ انسان کا ہر انسان کا تعلق ہے قرب کا، تو انسان کتنا خوش ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلام دی ہوگی، سلام آئے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا اور الگ ہو جاؤ، الْيَوْمَ آج کے دن، أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں، قیامت کے دن جب میدان معاشر میں لوگ کھڑے ہوں گے تو مجرموں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے کہ اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ علم آہد الیکم، علم آہد کیا میں نے حکم نہیں بھیجا تھا، الیکم تمہاری طرف، کیا، یا بنی آدم کہ اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدو کہ تم پرستش نہ کرو، الشیطان شیطان کی، شیطان کی پرستش نہ کرو، اس کی پیروی مت کرو، اس کی باتوں میں مت آؤ، انہو لکم بے شک وہ تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ تمہارے لیے تو دنیا کے اندر میں نے حکم بھیج دیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی مت کرو، بلکہ کیا کرو، وانی عبدونی اور یہ کہ تم میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا اور یقیناً گمراہ کر دیا شیطان نے، منکم تم میں سے، جبلن مخلوق، کثیرہ بہت سی مخلوق کو شیطان نے تم میں سے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون کیا تم نہیں ہو ان لوگوں میں سے جو عقل سے کام لے؟ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلم تکونوا کیا تم نہیں ہو تعقلون عقل سے کام لینے والے؟ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، ہذہ یہ جو ہے جہنم ہے، کون سی جہنم؟ التی کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، سے وعدہ کیا گیا تھا کہ شیطان کی پیروی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب اللہ کی جانب سے حکم ہوگا، اسلوہ اليوم داخل ہو جاؤ اس میں، اليوم آج کے دن، بما کنتم تکفرون اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے، جو تم انکار کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے، آج اس کے بدلے میں جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ الیوم نختم علی افواہہم آج ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم ان کے منہ پر، وتکلمنا ایدیہم اور ہم سے کلام کریں گے، بات کریں گے ان کے ہاتھ، وتشہد اور گواہی دیں گے، ارجلہم ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا، جو اعمال کیے، جو انہوں نے کمایا، ہاتھوں سے جو گناہ کیے، ٹھیک ہے نا جی، پاؤں سے جو گناہ کیے، اعضاء سے جو گناہ کیے، آج وہ اعضاء بولیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا تو ملیامیٹ کر دیں، مٹا دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھیں، فَاسْتَبَقُوا پھر وہ سبقت کریں، الصِّرَاطَ سیدھے راستے کی، فَأَنَّىٰ يُبْصَرُونَ تو پھر وہ کہاں دیکھ سکیں گے؟ یعنی اگر ہم چاہتے تو دنیا میں ہی ان کی آنکھوں کو ملیامیٹ کر دیتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب یہ نافرمانیاں کر رہے تھے، اگر ہم چاہتے تو دنیا میں ان کی آنکھوں کو ختم کر دیتے، پھر یہ تو دوڑتے، ان کو کچھ نظر نہ آتا، لیکن ہم نے ان کو مہلت دے دی دنیا میں کہ تم نیکیاں کرو، نیکیاں نہیں کی، اب آج جہنم کے اندر داخل ہو گئے۔ اب آج تمہارے اعضاء، جن اعضاء کو، جس جسم کو تم سکون پہنچانے کے لیے گناہ کرتے تھے، آج وہی جسم تمہارے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ اگر ہم چاہتے، اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ تو ہم مسخ کر دیں، عَلَىٰ مَكَانِهِمْ مکانتہم ان کو ان کی جگہوں پر، فَمَسْتَطَاعُوا پھر وہ طاقت نہ رکھ سکیں، مُضِيًّا چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ لوٹنے کی۔ یعنی اگر ہم چاہتے
تو ان کی صورتیں بدل دیتے ہیں، ان کے چہروں کو مسخ کر دیتے، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی حالت میں یہ جہاں ہیں وہاں رہ جاتے، جس سے یہ لوگ نہ آگے چل سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے، یعنی دنیا میں ان کے اوپر عذاب آ سکتا تھا، جیسے بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا ایک اصحاب السبت کو، تو اس طرح ہم تمہارے اوپر بھی کیا کر دیتے، دنیا کے اندر تمہاری شکلوں کو مسخ کر دیتے، تمہاری آنکھوں کو مسخ کر دیتے، پھر تم کچھ نہ کر سکتے، لیکن ہم نے تمہیں مہلت دی تھی، ایک موقع دیا تھا، ایک ٹائم دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شیطان سے بچو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔